بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خاتون حضرات، آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں حقیقی چودھری کا تعارف سن لیا. احادیث مبارکہ کی طرف جایا جائے تو ایک طویل سلسلہ ہے، لیکن میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سید القوم خادمہم. دوبارہ پڑھ رہا ہوں، فرمایا سید القوم خادمہم. ترجمہ اس حدیث کا یہ بنتا ہے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے. اس کے دو مفہوم ہیں. پہلا مفہوم جو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ چودھری اصل میں قوم کا خادم ہوتا ہے. یہ نہیں بھائی صحیح جی کہ الیکشن آیا تو ٹھوٹا لے کر کشکول لے کر پیچھے پیچھے، اور جب الیکشن جیت گیا تو اس کے بعد کیڑے مکوڑے سمجھا. مجھے یہ بتائیے، جس پاگل کے بچے گدھے کی نسل نے، بڑا سخت لفظ میں نے استعمال کیا، یہ پالیسی بنائی ہے کہ اگر آپ کے میٹر پر، بجلی کے میٹر پر 200 سے زیادہ یونٹ ہو گئے، 200 یونٹ تک بل 3000 جی 3000 ہی ہے نا تقریباً، اور 200 یونٹ سے کراس کر گیا تو کتنا 11000. اور بے شک اگلے 6 مہینے آپ کا میٹر بند رہے، آپ کو بل کتنا آئے گا 11000. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس بدبخت کی جگہ کسی گدھے کو وزیر بنا دیا جاتا تو وہ بھی یہ فیصلہ کبھی نہ کرتا. یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے. وہ مثال آپ نے سنی ہوگی نا، کسی مجلس میں کافی سارے سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی گفتگو کرنے لگا، کہتا ہے میرے بھائیوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہتا ہے میرے بھائیوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور ویسے بھی اتنے سارے سیاستدانوں کی موجودگی میں مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے. سمجھ تو گئی ہوں گے. وہ جتنے اینے سارے جھوٹے بیٹھے نے، اینے سارے سیاستدان جھوٹے بیٹھے نے، میں جھوٹ بول کے میری اتنے وقت کی ہے. تو پہلا مفہوم کیا ہے کہ جس ظالم کو سرداری ملے اس کا اصل فرض قوم کی خدمت ہے. فائز بیٹا، والذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو ہم سرداری دیں ان کا فرض کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا دین قائم کریں. اور یہ ظالم بدبخت اسمبلیوں میں بیٹھ کر سب سے زیادہ بل اسلام کے خلاف پاس کرتے ہیں. اس حدیث کا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ سید القوم خادمہم. قوم کا اصل سردار وہ ہوتا ہے جو قوم کی خدمت کرتا ہے. کیا مطلب مرزا صاحب؟ حقیقی چودھری پر کون ہوا؟ جو قوم کی خدمت کرے، نہ کہ قوم کا خون چوس چوس کر پیے. اب ان حالات میں آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمارے ارد گرد اصل چودھری کون ہے. آخری بات سن لیجئے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارے پنجابی زبان میں مستری صاحب کہتے ہیں جیڑا لچا ہے وہ ہی اچا ہے. ہم نے چودھری کس کو بنایا؟ جس کی جیب میں 100 روپیہ بھی نہ ہو، جو ہر جھوٹے بندے کے ساتھ چلے. بھائی صحیح جی، تھانے کچہری صرف 200 400 500 1000 اس کی جیب میں ڈال دو، اس کو جس چیز کا پتہ ہی نہیں، جج کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا پاجی میں اپنی اکھی ڈٹھا ہے. ہمارے ہاں چودھری کون؟ جو ٹھگیاں لگانے پر چلا ہو. قسم کھائی مر چلیاں تیری مہربانی 500 روپیہ دے دے، پرسوں دے دیاں گا، پرسوں کدے بھی نہیں آتی. ہمارے ہاں چودھری کون؟
جو کسی غریب کے ہوٹل پر جا کر کھانا کھا کے یا کڑی لگائے گا یا بازو کھڑے کر دے گا میری تلاشی لے لا، میرے کو 1 روپیہ بھی نہیں ہوا کوئی بھی۔ ہمارے ہاں چودھری کون جو غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی بجائے جو کام ان کا 1000 روپے میں ہو جاتا ہے 10,000 نہیں بلکہ لاکھ روپے میں کروائے اور اوپر سے انسان علیحدہ جتلائے۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ میرا مقصد اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے اس انسان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جس کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہ ہو۔ ہر 5 سال کے بعد ہم انہی ٹھگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں کبھی سیاست پر بات نہیں کرتا، لیکن موضوع کی مناسبت سے یہ ضروری ہے۔ 1985 کا الیکشن ہم نے دیکھا، کتنے سال ہو گئے جی؟ 32 نہ 42 سال ہو گیا نا، یا 41 سال کے دوران کئی الیکشن آئے اور کئی گئے۔ کاغذ قلم لے لیجئے، 200 سے لے کر 250 تک یہ وہی ظالم ہیں یا ان کی اگلی نسلیں ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں۔ جس پارٹی کے پاس وزن زیادہ ہوتا ہے یہ پیسے لے کر اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ہم ان کے سامنے دمالے ڈالتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ حقیقی چودھری کون ہے۔ سمجھدار خواتین و حضرات میری بات سن رہے ہیں، حقیقی چودھری حقیقی سردار کون ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اس انسان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں آنے سے منع کرے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قوم کا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ جو خالصتاً کتاب و سنت کی بنیاد پر ہمیں مساجد کی طرف بلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے کون شخص ہے جو یہ پسند کرے کہ باغ میں سے گزرے اور گزرتے گزرتے کچھ پھول توڑ لے، کچھ پھل کھا لے؟ فرمایا جی ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ باغات کون سے ہیں؟ فرمایا جی بتائیے۔ فرمایا وہ اللہ کے گھر ہیں۔ تو قوم کا سب سے بڑا محسن کون ہوا پھر؟ جو خالصتاً کتاب و سنت کی بنیاد پر ہمیں متفق کرتا ہے، متحد کرتا ہے، اللہ کے گھروں کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ کس لیے؟ میری اور آپ کی تربیت کے لیے، میری اور آپ کی اصلاح کے لیے۔ لہذا اپنے ضمیروں کو حاضر کیجئے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کیجئے، اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑ جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔